السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محمد شداد شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل MS گرو 650، جس میں ہم دوسری صدی ہجری سے لے کر دور حاضر تک تمام اسلامی تاریخ سے آپ کو روشناس کروا رہے ہیں۔ ہمارے سلسلے کا حصہ بننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ پہلی صلیبی جنگ کے اہم واقعات، پیٹر دی ہرمٹ کی فتنہ انگیزی، مسلمان اور صلیبی طالع آزماؤں کے درمیان سیاسی کشمکش، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت سے ہی چلی آ رہی تھی، لیکن جب سلجوکیوں نے اپنے دور عروج میں آرمینیا اور گرجستان کے ساتھ ایشیائی کوچک کو بھی فتح کر لیا تو یہ کشمکش نقطۂ عروج پر پہنچ گئی۔ سلطان ملک شاہ سلجوکی کی زندگی تک تو صلیبیوں کو بلاد اسلامیہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ البتہ اس کی وفات 485 ہجری 1092 عیسوی کے بعد جب سلجوکی سلطنت چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں بٹ گئی اور ان کے حکمران ایک دوسرے کا گلا کاٹنے لگے تو یورپ کے صلیبی جنگجوؤں نے مسلمانوں سے اپنے مقدس مقامات اور دوسرے علاقے واپس لینے کے لیے اسے بہترین موقع سمجھا۔ اس سیاسی پس منظر میں سرزمین یورپ میں ایک عجیب و غریب شخصیت نمودار ہوئی جس نے اپنی شعلہ بیانیوں سے سارے یورپ میں مسلمانوں کے خلاف شدید نفرت اور عناد کی آگ بھڑکا دی۔ یہ شخص فرانس کا ایک راہب پیٹر دی ہرمٹ تھا۔ لمبی سفید داڑھی، پست تدریج فی الحیت، سیاہ فام راہب عیسائیوں میں انتہائی عزت و احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ ایک خچر پر سوار کریا بکریا اور ملک سے ملک مجنونانہ انداز میں گھومتا پھرتا تھا اور عیسائیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ کے شعلے بھڑکاتا جاتا تھا۔ وہ تقریر کرتے ہوئے بار بار سینہ کوبی کرتا تھا، اپنے بال نوچتا تھا اور اس درد سے روتا تھا کہ سخت سے سخت دل بھی چھل جاتے تھے۔ وہ ارض مقدس کے عیسائیوں کے مصائب ایسے دلدوز طریقے سے بیان کرتا تھا کہ لوگوں کے ٹھٹ اس کے سامنے یہ حلف اٹھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے کہ ہم ارض مقدس کو کافروں یعنی مسلمانوں کے پنجہ سے چھڑانے کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگا دیں گے۔ سادہ لو عیسائی عوام پیٹر کو خدا کا فرستادہ سمجھتے تھے اور اس کی آواز کو خدا کی آواز سمجھتے تھے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پیٹر ایک ساحر البیان واعظ تھا۔ اس کو اپنے مقصد سے سچی لگن تھی اور اس نے اس کے حصول کے لیے اپنے آپ کو ہمتاً وقف کر دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے عیسائیوں پر مسلمانوں کے فرضی مظالم کو اس طرح بڑھا چڑھا کر پیش کیا جس کی ایک تاریخ دنیا راہب سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ عیسائیوں کو مشتعل کرنے کے لیے اس نے یہ اعلان کرنے سے بھی گریز نہ کیا کہ خود مسیح نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرے نام لیواؤں کے لیے کافروں کے پنجے سے مقدس مقامات کو چھڑوانے کا وقت آ گیا ہے۔ اٹھو اور اپنا تن من دھن اس راہ میں قربان کر دو۔ مختصر یہ کہ 1095 عیسوی میں تمام دنیا عیسائیت میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی اور وہ پیٹر دی ہرمٹ راہب پطرس کی آواز تھی کہ خداوند کے حکم کی تعمیل کرو اور بیت المقدس پر صلیب کا جھنڈا گاڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پہلی صلیبی جنگ کا بانی حقیقت میں یہی شخص تھا۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف اپنی نفرت انگیزی کی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے پہلے پوپ کی طرف رجوع کیا۔ اس زمانہ میں عیسائی دنیا کی قوائے دینی کو پاپائیت نے پیر تسمہ پاک کی طرح جکڑ رکھا تھا۔ پوپ کی شخصیت دنیا بھر کے عیسائیوں کے لیے مرکزی نقطہ کی حیثیت رکھتی تھی اور اس کی تائید اور منظوری کے بغیر کسی بھی مہم کا کامیاب ہونا ممکن نہیں تھا۔ 1095-1096 میں تخت پاپائیت پر پوپ ارمین نمانی مسند نشین تھا۔ جب پیٹر چھاتی پیٹتا ہوا اور بال نوچتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور عیسائی زائرین کی حالت زار کا نقشہ کھینچا تو پوپ بے اختیار رو دیا۔ اس نے پیٹر کو سینے سے لگا لیا اور اس کو اپنی مکمل تائید و حمایت کا یقین دلایا۔ مارچ 1095 میں پوپ اربن ثانی نے پلاسٹیا کے مقام پر عیسائی اکابر کا ایک اجلاس بلایا جس میں ان کو مسیح کے دشمن کافروں مسلمانوں کے خلاف خوب بھڑکایا اور مقدس جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ اس اجلاس کے بعد اس نے اسی سال نومبر میں فرانس کے شہر کلرماؤنٹ میں ایک بہت بڑی مجلس منعقد کی۔ عیسائی دنیا کے اس اجتماع عظیم کو تاریخ میں بڑی شہرت اور اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس میں بڑے اہم اور دوررس فیصلے کیے گئے اور پوپ نے اپنا وہ تاریخی حکم بھی صادر کیا جس نے لاکھوں بندگان خدا کو سال ہر سال تک بے پناہ آلام و مصائب میں مبتلا کیے رکھا۔
اس اجتماع میں عیسائی حکمرانوں اور امیروں، نوابوں، راہبوں، پادریوں اور عام لوگوں نے اتنی کثیر تعداد میں شرکت کی کہ شہر میں کہیں تل دھرنے کو جگہ نہ رہی۔ اجتماع کے کئی اجلاس ہوئے اور ہر اجلاس میں مقررین نے اپنی ہنگامہ خیز تقریروں میں بیت المقدس کے عیسائی باشندوں اور زائرین کے ساتھ مسلمانوں کی بدسلوکی کی مبالغہ آمیز داستانیں اس طرح بیان کی کہ حاضرین جوش کے مارے اپنے نشستوں سے اچھل پڑتے تھے۔ آخری اجلاس میں پہلے پیٹر نے ایک دل دہلا دینے والی تقریر کی اور پھر پوپ نے ایک انتہائی اشتعال انگیز تقریر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ خداوند یسوع مسیح کے ہر پیروکار کا اولین فرض ہے کہ وہ خداوند کی تخت گاہ بیت المقدس کو کافروں کے غاصبانہ قبضے سے آزاد کرانے کے لیے جان کی بازی لگا دے۔ اے میرے فرزندو، تم صرف بیت المقدس پر ہی اکتفا نہ کرو بلکہ تم ایشیا کو اس کی بے شمار دولت اور خزانوں سمیت اپنے قبضہ میں لاؤ۔ یہ سرزمین دودھ اور شہد بہاتی ہے اور خدا کی مرضی ہے کہ یہ تمہارے تصرف میں آ جائے۔ اگر تم دشمن پر غالب آ گئے تو تمام مشرق ممالک تمہاری میراث ہوگی۔ شکست کھائی تو وہ موت مرو گے جو خداوند یسوع مسیح کو آئی تھی۔ جو شخص اس مقدس جنگ میں شریک ہوگا، اس کے اگلے پچھلے سب گناہوں کی معافی کا اعلان کرتا ہوں اور اس کی نجات کی ضمانت لیتا ہوں۔ پھر پوپ نے لوگوں کو ایک صلیب دکھائی اور کہا کہ خداوند یسوع مسیح خود اپنی قبر سے یہ صلیب تمہارے سینوں پر آویزاں کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہی تمہاری نجات کا نشان ہے، یہی تمہاری فتح کی ضامن ہے۔ مسیح نے تمہاری خاطر جان دی تھی، اب وہ تمہاری جانیں اپنے لیے مانگتا ہے۔ پوپ کی تقریریں سن کر لوگوں میں ہیجان برپا ہو گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کو پیٹنے لگے اور اپنی اہو بقا سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ پھر سب کے سب سجدے میں گر گئے اور حلف اٹھایا کہ ہم خدا کے حکم کی تعمیل میں اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ کلر ماؤنٹ کے اجتماع کے فیصلوں کی خبر چند دن کے اندر پورے یورپ کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ یورپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے فرانس، اٹلی، جرمنی اور دوسرے ممالک سے عیسائی انبوہ در انبوہ مقدس جنگ میں شامل ہونے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ پوپ کا فتویٰ حاصل کر کے پیٹر دی ہرمٹ نے اپنی فتنہ انگیزی کی مہم اور تیز کر دی۔ یہ اس کی مجنونانہ سرگرمیوں کا نتیجہ تھا کہ کروسیڈروں کا جوش تھمنے ہی میں نہ آتا تھا۔ پوپ کے فتوے اور پیٹر کی واعظوں کی جادو اثری کا یہ عالم تھا کہ تارک الدنیا راہب اپنی خانقاہوں سے نکل آئے، تاجروں اور سوداگروں نے اپنا کاروبار سمیٹ دیا، رہزنوں نے اپنی مکین گاہیں چھوڑ دی، کسانوں نے کھیتی باڑی ترک کر دی، جنگجو عمراء اور نوابوں نے اپنے باہمی تنازعات کو خیر آباد کہہ دیا، عورتوں نے اپنے قیمتی زیورات سامان جنگ خریدنے کے لیے دے دیے، ارباب ثروت نے اپنے موروثی جاگیریں اور جائیدادیں آلات ضرب و حرب کے عوض دے ڈالیں۔ ہر شخص ایک ہی دھن میں تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سرخ صلیب سینے پر آویزہ کر کے مقدس جنگ کا مجاہد بن جائے۔ جو لوگ بڑھاپے یا کسی اور وجہ سے لڑائی میں عملی حصہ لینے کے قابل نہیں تھے، وہ اپنے نوجوان فرزندوں اور عزیزوں کو قسمیں دے دے کر صلیبی جہاد میں شریک ہونے کے لیے بھیج رہے تھے۔ ادھر کلیسا نے ایسے تمام لوگوں کے کنبوں اور جائیدادوں کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا تھا جو صلیبیوں میں شامل ہو جاتے تھے۔ مشہور مورخ ولیم سوری، ولیم آف ٹائر، اس مجنونانہ جوش کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، ہر طرف ایسی افراتفری مچی ہوئی تھی گویا دنیا کا خاتمہ سر پر آن پہنچا ہے اور ہر چیز حیث سے نیست ہونے والی ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں پیٹر دی ہرمٹ کے جھنڈے کے نیچے 1.5 لاکھ کے قریب صلیبی طالع آزما جمع ہو گئے۔ ان کا جوش اگرچہ دیوانگی کی حد تک پہنچا ہوا تھا، لیکن وہ کسی زبردست فوجی نظام میں مربوط نہیں تھے۔ صلیبیوں کا پہلا لشکر اگست 1997 میں والٹر دی پینیلیس کنگال والٹر کی سرکردگی میں ارض مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ اس لشکر نے بلغاریہ سے گزرتے ہوئے وہاں کے لوگوں کو اس قدر ستایا کہ وہ ہم مذہبی کا رشتہ بالائے طاق رکھ کر ان نام نہاد صلیبی برداروں کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے متحد ہو کر صلیبیوں پر ایک زبردست حملہ کیا اور ان کے ہزاروں آدمی تہہ تہہ کر ڈالے۔ والٹر اور اس کے چند ساتھیوں نے بڑی مشکل سے بھاگ کر اپنی جانیں بچائیں۔ اس طرح یہ لشکر اپنے کرتوتوں کی بدولت اپنے ہی ہم مذہبوں کے ہاتھوں برباد ہو گیا۔